آج ہی ملک بھر میں شب برات مذہبی عقیدت اور احترام سے منائی جا رہی ہے۔ مساجد اور گھروں میں خصوصی عبادات اور نوافل کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس رات لوگ جو ہے وہ اپنے پیاروں کی فاتح خوانی اور ان کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں اور ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ شب برات کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اس بارے میں بھی جانیں گے اور قبرستانوں کا بھی رخ کریں گے کہ وہاں پر جو ہے وہ جو آنے والے زائرین ہیں جو قبروں پر اپنے پیاروں کی فاتحہ خوانی کے لیے آ رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہاں پر کیا انتظامات کیے گئے۔ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے۔ شعبان کا معنی ہے، شعبان کی جو اس رات کی اصل ہدف یہ ہے کہ عبادتوں کی رات، دوسرا معافی مانگنے کی رات، تیسری چیز رزق اور تقدیر بنانے کی رات۔ شب برات، ان کی شب برات میں ہماری جو اصل ذمہ داری، انسان اگر راستوں میں بٹے ہوئے ہو، غلط راستوں میں ہو، تو وہاں سے اللہ کی مغفرت کی طرف واپس آنے کی رات ہے۔ اس رات میں جو ہم کہتے ہیں کہ اس میں تقدیر بناتے ہیں۔ تقدیر بنانے کا مطلب یہ تقدیر خدا خود بنا کے نہیں دیتے، مثلا کسی کو شقی بنایا، کسی کو مؤمن بنایا، بلکہ یہ انسان کے اختیار میں دیا ہوا ہے کہ مثلا یہ رات آپ کو دیا، اب اس میں انسان اپنے تقدیر کو احسن طریقے سے متقین کے راستے کی طرف بنائیں، یا وہ جو ہے اس کے خلاف منافقین، فاسقین، یا اسی طرح جو ہے قاتلین، کافرین۔ تو یہ رات بھی اسی طرح ہے، دو راستے آپ کے سامنے ہیں، اب ان راستوں میں سے ایک راستے کا انتخاب کرنا یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ تو عبادت یہ ہے کہ عبادت گاہوں میں جا کر اللہ سے گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی طلب کریں اور اللہ کی عبادت میں تلاوت قرآن کریں، دعائیں مانگیں۔ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے۔ آج ہی شہریوں کی بڑی تعداد نے شب برات پر جو ہے قبرستانوں کا رخ کر لیا ہے۔ عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت قبروں پر آ رہی ہے اور اپنے پیاروں کے لیے جو ہے وہ فاتحہ خوانی کر رہی ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کر رہی ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ فاتحہ خوانی کے لیے آئی ہے اور اپنے پیاروں کی قبروں پر اس وقت جو ہے وہ فاتحہ خوانی کر رہی ہے، ان کی جو ہے وہ ایصال کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے جو ہے وہ دعائیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مختلف تنظیموں کی جانب سے کیمپس بھی لگائے گئے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ KMC کی جانب سے یہاں پر کیمپ لگایا گیا ہے، MQM کی جانب سے یہاں پر کیمپ لگایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے برکاتی فاؤنڈیشن ٹرسٹ اور دیگر جو تنظیمات ہیں ان کی جانب سے یہاں پر جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ کیمپ لگائے گئے ہیں، اور تنظیم اہل سنت کی جانب سے بھی یہاں پر کیمپ لگائے گئے ہیں، اور زائرین کی جو بھی سہولیات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ زائرین کو جو ہے وہ کسی طرح بھی جو ہے وہ قبرستان میں آنے والوں کو جو ہے وہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، یہاں پر جو ہے وہ سیکیورٹی کے جو ہے وہ مناسب انتظامات کیے گئے۔ اس کے علاوہ جو ہے واٹر ٹینکر اور جو ہے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی یہاں پر موجود ہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس پر جو ہے وہ فوری سے قابو پایا جائے۔ تو شب برات پر اس وقت جو ہے وہ زائرین بڑی تعداد میں قبرستانوں کا رخ کر رہے ہیں۔ بالکل، آج ماشاءاللہ سے شب برات مقدس رات ہے، عبادت کی رات ہے، جاگنے کی رات ہے، اور پچھلے سال سے کچھ بہتر ہے انتظامات، مگر جس طریقے سے ہونے چاہیے تھے اس طریقے سے انتظامات نہیں ہیں۔ صفائی کا بھی ابھی تھوڑا مسائل ہیں، اندر لائٹ کا بھی فقدان ہے، مگر پچھلے سال سے بہتر ہے۔ پچھلے سال تو بہت برا حال تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی قبر پہ آیا ہوں کہ آج تو بخشوانے کی رات ہے، 11 میں سال کے اپنے پیاروں کو یاد کرتا ہے، اور انتظامات کے بارے میں یہ بولوں گا کہ نہایت ہی بہترین انتظام کیا گیا ہے، اور جو ہے خوشی سی محسوس ہوتی ہے یہاں پر آ کے کہ یہی اصل ہمارا گھر ہے، ہمیں بھی اسی کے اندر جانا ہے۔ آج ہم اپنے پیاروں کے لیے، ہم اپنی والدہ، والد صاحب، بھائی وغیرہ قبریں یہاں پر ہیں، ان کے لیے ہم آج یہاں پر آئے۔ لیکن انتظام پہلے کے مقابلے میں کافی بہتر ہے، لیکن جو اندر سائڈ ہے نا وہاں پہ روشنی کا انتظام کم ہے، جس سے لوگوں کو تھوڑی پریشانی ہے۔ جو فقیر ہیں وہ بہت زیادہ تعداد کے اندر گھس گئے ہیں، جس سے جو اکثر جیبیں کٹنے کے بھی جو ہے نا واقعات اندر رونما ہو رہے ہیں، جو کہ غلط ہے، اور اس حوالے سے ہم پولیس حکام سے بھی مطالبہ کریں گے کہ وہ اس حوالے سے اس چیز کو نوٹ کریں، کیونکہ رات بھر جو ہے نا لوگوں کے زائرین جو ہیں وہ بڑی تعداد میں قبرستان کا رخ کرتے ہیں، اپنی پیاروں کے اوپر جو ہے نا آتے ہیں، قبروں کے اوپر دعا مانگنے کے لیے۔